شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ ملتان، جسے اولیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہ وہ شہر ہے جہاں صدیوں سے اللہ کے دوستوں کی خوشبو رچی بسی ہے۔ اسی سرزمین پر ایک ایسی عظیم ہستی جلوہ گر ہوئی جن کے علم، تقوی اور روحانی فیض نے ہزاروں دلوں کو اللہ کی طرف مائل کر دیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے دربار پر آج بھی سکون، محبت اور روحانیت کی بارش ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ایسا نام جو علم کا چراغ بھی ہے، روحانیت کا مینار بھی، اور اللہ کی محبت کا ایک روشن پیغام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی خانقاہ میں ذکر الہی کی صدائیں بلند ہوتی تو دلوں کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج ہم جانیں گے آپ کی مبارک زندگی، آپ کی تعلیمات اور وہ ایمان افروز واقعات۔ ایک مرتبہ بہت ہی غریب شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور وہ نہایت پریشان تھا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ روایت ہے کہ اسی وقت اللہ کے فضل سے اس شخص کے لیے رزق کا ایسا انتظام ہوا کہ وہ حیران رہ گیا اور اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہمیشہ فیض اور برکت کا مرکز رہا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک بار مدینہ منورہ سے رخصت ہو کر بیت المقدس تشریف لائے، کچھ دن یہاں قیام کیا اور سارے پیغمبران کے مزار اقدس کی زیارت کی۔ آپ اس کے بعد دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ دمشق میں شہر کے باہر ایک بھیانک اجگر رہتا تھا جو بہت سارے لوگوں کو مار چکا تھا۔ وہاں کے باشندے اس اجگر کو مارنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی مگر وہ ہمیشہ ناکام رہے۔ آخر وہاں کے لوگوں نے اس راستے سے چلنا ہی چھوڑ دیا۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے کوئی مسافر اس راستے پر آ جاتا تو وہ اس اجگر کی خوراک بن جاتا۔ وہ اجگر سانپ ایک غار میں چھپا رہتا تھا۔ جیسے ہی اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی وہ نہایت تیزی سے باہر آتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ وہاں کے لوگوں نے کئی بار کوشش کی کہ اس غار کو بند کر دیا جائے مگر اس اجگر نے
ان کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ ایک دن حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی غار کی طرف سے جانا ہوا۔ وہ اجگر اپنے معمول کے مطابق اپنے شکار کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ کے پاؤں کی آہٹ سنی، غار سے فوراً باہر نکلا اور نہایت شدت کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نظر بھر کر اس اجگر کی طرف دیکھا اور اپنی چادر اجگر پر ڈال دیا اور بغیر کچھ دیکھے ہوئے آپ آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس چادر کا کیا ہوا اور اجگر کا کیا ہوا۔ کچھ وقت گزرا، جب دور سے دیکھنے والوں نے غار کی طرف دیکھا تو ایک چادر تھی اور وہ اجگر مر چکا تھا۔ ڈرتے ہوئے لوگ اجگر کے قریب پہنچے، مگر جب دیکھا کہ اس میں ذرہ برابر بھی حرکت نہیں پائی جا رہی ہے تو دمشق کے دیہاتی علاقے میں ایک شور برپا ہو گیا۔ وہاں کے لوگ جوق در جوق غار کے پاس آ کر جمع ہونے لگے اور اس اجگر کی موت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ پھر لوگوں کو یہ جستجو بھی ہوئی کہ پتہ نہیں یہ چادر کس کی ہے، جس کے اثر سے اس سانپ کی موت ہو گئی ہے۔ آخر کچھ دن کی تلاش کے بعد یہ بھید کھلا کہ یہ چادر حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ وہ اس راستے سے گزرے تھے۔ پھر تو یہ خبر ایک سے دوسرے سے تیسرے پہنچتے پہنچتے بہت سارے لوگوں تک پہنچ گئی۔ یہ خبر عام ہو گئی۔ ہزاروں لوگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے ان کے مکان کے چاروں طرف جمع ہو گئے، جہاں آپ کافی عرصے سے ٹھہرے ہوئے تھے۔